شادی بیاہ میں لوگ ڈھول باجے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، اور اس پہ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تھوڑی سی نرمی کر لو، شادی تے جائز ہوتا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا شادی پہ جائز ہوتا ہے؟ میں تو ان ولیموں اور شادیوں میں شرکت کرتا ہی نہیں ہوں سرے سے جن میں ڈھول باجوں کی ترتیب ہو۔ اول تو میں نکاح ہی نہیں پڑھا تھا، اگر نکاح پڑھانے کی بات ہے نا بھائی ڈھول باجے ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے، بات ہے سیدھی سی، ناراض ہونا تو ہو جاؤ، نہیں ہونا تو نہ ہو جاؤ، اس پہ ہمارا کون سا لینا دینا۔ ایک میں نکاح میں گیا، ایک بہت بڑے سیاسی شخصیت کے نکاح کی بات ہے، اس کے بیٹے کا نکاح تھا۔ میں نے انہیں کہا یہ ڈھول باجے نہیں ہوں گے، پھر تو میں جو ٹھیک ہے۔ جب میں نکاح پڑھا چکا نا اس کے بعد میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے دیکھا سامنے بالکل وہ لگے ہوئے تھے ٹینٹ، تمبو شمبو، اس میں بندے چھپائے ہوئے تھے، اندر بٹھائے ہوئے تھے توتیاں منہ میں ڈال کے نا کہ مولوی صاحب جائے تو پچھو کم فٹ ہے، میں نکلے صحیح صرف۔ تو دعا میں میری نظر ایسی اچانک گئی اور میں نے دیکھ لیا اب نکاح تو ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا ان کو کیسے سمجھاؤں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اللہ کے بندے کیا کر بیٹھے۔ دراصل میں نے دعا ختم کی اٹھنے لگا تو مجھے دلہن کے والد صاحب کہنے لگے جی فیس کتنی ہے، لیکن نکاح کی فیس آپ کی کتنی ہے؟ میرے سامنے علم حدیث ہے، میں نے آج تک نکاح کی فیس نہیں لی اور نہ لوں گا، یہ میری ترتیب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے علماء کو نکاح کی فیسیں نہیں دینی، میں ان کی فیسیں مارنے کے لیے نہیں آیا ہوا، میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں۔ میں نے نہیں لی اور نہ میں لیتا ہوں۔ میں نے کہا جی جزاکم اللہ، اجی نہیں مولوی صاحب دس دیو نا، میں نے کہا نہیں جزاکم اللہ، نہیں آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اچھا ہوں ترے دفعہ فتح آنکھا تو مغلظہ پورا میں کرنا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ نے مجھے فیس دینی ہے، میں نے نکاح حلال کیا یا حرام کیا؟ ہاں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب بتائیں، میرے خطبے سے نکاح حلال ہوا ہے حرام ہوا ہے؟ حلال ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ جو میراثی آپ نے چھپائے ہوئے ہیں، ہوں تو منہ پیلا ہو گیا، اب تو کم فٹ ہے۔ میں نے کہا جو میراثی آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ان میراثیوں نے نکاح حلال کرنا ہے یا حرام کرنا ہے؟ چپ۔ میں نے کہا جتنا ان نے حرام کرنا ہے نا ان سے بھی آپ نے فیس طے کی ہے اور مجھ سے بات کر رہے ہیں، ان سے 500 کم ہوں بس وہ مجھے دے دیں۔ ان سے 50,000 طے تھا اور مولوی کو 200 دے کے جان چھڑواوڑی ہے۔ میں نے کہا لے اپنے 200، ہمارے موبائل کا منتھلی خرچہ 6,000 ہے، عادت 200 کو بھالے سو۔ اسی لیے میں نے غمی خوشی دونوں کی بات کی ہے کہ دین میں جہاں نرمی ہو تو دو، لیکن جہاں سختی ہو تو وہاں سختی رکھو دین کے مسئلے پر۔ بارات میں آج کل لوگ نکاح کو چھوڑ کے باراتوں میں مجمع لے جاتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں، امت کی 2 باراتیں میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کی بارات میں کتنی عورتیں تھیں؟ ایک حضرت فاطمہ، ایک ام ایمن۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، بارات میں کتنی عورتیں تھیں؟ 2، ایک ام عائشہ اور ایک ان کی والدہ زینب ام رومان۔ نکاح میں مجمع بلانا چاہیے، نکاحوں میں بلاؤ، منع نہیں ہے، باراتوں میں لے کر جانا کہاں سے ثابت ہے؟ الحمدللہ میں نے اپنی شادیاں کی ہیں، اپنی دونوں شادیوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی مسئلے پر میں نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ یہ نہ سمجھنا میں نگو ساواں میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے، میری 7 بہنیں ہیں، میری خالائیں ہیں، میرا پورا خاندان ہے، 65 سے قریب میری بھانجیاں اور بھانجے ہیں۔ میں نے سب بہنوں کو کہا، خالاؤں کو کہا، میں نے کہا آپ گھر بیٹھے، آپ کی بہو ہے، آپ کی بھابھی ہے، لیکن یہاں گھر میں استقبال کرنا، بارات میں نے اکیلے جانا ہے۔ مجھے میرے بہنوں ہی کہنے لگے نہ کپا ویسی سہی ساپو نال گن ونجو۔ میں کہ بھائی جان پیدا کپیسی ہے میدا، گھر میں وہاں بیٹھنے۔ آپ کو کس نے کہا؟ جب آپ کی شادی تھی ہم نے بہن کی شادی کی، تیری بات مانی، اب ہماری چلے گی، گھر میں بیٹھے۔ اب کٹ جاؤ گے معاشرے سے، گھر میں بیٹھ، میں نے کہا معاشرے سے کٹ جاؤ گے۔ میرے 10-12 سال ہو گئے ہیں شادیوں کو، میرے 10 کے قریب بچے ہیں، 2 بیک وقت الحمدللہ اس وقت میری بیویاں ہیں۔ میں تو کوئی خاندان سے نہیں کٹا، میری بیویاں الحمدللہ ویسے خوش ہیں۔ میرے برادر اللہ ویڈیو بنا رہے ہیں جن کی بڑی بہن میرے نکاح میں ہے، مجھ سے تو یہ بھی نہیں کٹا کہ ہمارے بہنوئی نے شادی میں بارات نہیں لی۔ او یار کیسی بات کرتے ہیں؟ دین کے مسئلے میں سختی آئے تو سختی کر کے دکھاؤ۔ اسے کہتے ہیں فتنوں سے بچانا۔ یہ امام مشکات نے آخر میں روایت لکھی ہے اور کتاب الفتن میں لکھی ہے۔ یہ میں نے 2 مثالیں صرف دی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فتنوں کا رد کتنا ضروری ہے۔ وہ خوشی کا ہو، وہ غمی کا ہو، فتنہ فتنہ ہے۔ میں نے کہا میں مولوی بھی نرمی کر کے آج ڈھول باجے والوں کو لے جاؤں، آج میں بھی 2 باراتیں لے جاؤں، کل میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں گا جی ہاں جائز تو ہے، لے جا سکتے ہو، آج گنجائش تو ملتی ہے نا، ایڈی سختی قرآن حدیث کوئی نہیں۔ پھر میں بھی یہی کہوں گا، اور میں نے سینہ تان کے بعد تب کرنی ہے جب میں خود اس پر عمل پیرا ہوں۔